بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ مل کے ناشتہ بناتی ہوں، اور ناشتہ بناتے بناتے کچھ اچھی میٹھی مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کچھ آپ لوگ بولیں، کچھ میں بولتی ہوں۔ لیکن آپ لوگ کیسے بولیں گے؟ آپ لوگ تو کیمرہ پہ نہیں ہیں۔ چلیں آپ ایسا کریں، آپ کامنٹ کریں اور میں آپ کے کامنٹس کا جواب دیتی ہوں۔ تو دل چاہ رہا تھا ایسے ہی آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا، اور کچھ ایسے دل چاہ رہا تھا کہ کچھ اچھی باتیں کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ایسی باتیں کی جائیں جن سے آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے، جیسے بھی رکھا ہے، ہمیں اس کا گریٹفل ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو شکایتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ سے 70 ٹائم زیادہ پیار کرتے ہیں، ہماری ماں سے 70 ٹائم زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی آپ کو سچا پیار کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے پیرنٹس ہیں۔ دنیا میں آپ کو کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا آپ کے ماں باپ آپ کو پیار کرتے ہیں، اور آپ کا بھلا سوچتے ہیں، آپ کا فائدہ سوچتے ہیں، ہر چیز میں آپ کا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو ماں باپ سے زیادہ تو دنیا میں آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ سوچیں، ماں باپ سے بھی 70 ٹائم زیادہ آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں غلط تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو جس بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ کو بس چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، اللہ نے اگر آپ کو کوئی بیماری دی ہے تو آپ اس طرح سے پازیٹیولی اس کو لیں کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اس آزمائش کے قابل سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے یہ بیماری دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طریقے کی کوئی فائنینشیل پرابلم دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ پورا اتر سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ آزمائش دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو الٹا شکریہ ادا کریں، الٹا نفل پڑھیں شکرانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کسی چیز میں آزمائش ہے۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا آپ کسی ٹرائل سے گزر رہے ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ٹرائل میں آپ ہیں نا، تو آپ اللہ کے کتنے قریب ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس ٹرائل میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، نماز تو خیر اسلام ہے نا۔ اگر آئی ایم شیور کہ میرے چینل کو اور بھی بہت سارے ریلیجن کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے بھی ریلیجن میں یہی ہے کہ اگر آپ کو جو گاڈ ہیں وہ آپ کو کسی بھی طریقے کی کسی ٹرائل سے گزارتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے قابل تھے۔ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، بٹ آپ اس کے قابل تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہوا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جیسے آپ کو کوئی ٹرائل آتا ہے نا لائف میں، اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گاڈ کے، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ گاڈ سے فرگیونیس سیک کر رہے ہیں، اور کلوز ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹرائل ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کو پاس ہونا ہے، اپنے اللہ کے لیے، گاڈ کے لیے پاس ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی ٹرائل میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، اور آپ شکایتیں کر رہے ہیں کہ کیوں مجھے ڈالا اس ٹرائل میں، میرا کیا قصور تھا، میں نے کیا کیا تھا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ کسی چیز کی پنشمنٹ مل رہی ہے۔ پھر آپ کیا کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا ایسی غلطی کی ہے جس سے گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اینگری ہیں، آپ سے ناراض ہیں۔ تو پھر آپ آئی ایم شیور کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں نا، تو اللہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو ریئلائز کرائیں گے کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ کبھی بڑی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی غلطیوں کے اوپر بھی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بہت قریب ہیں نا، تو اللہ آپ کو چھوٹی غلطیوں کے اوپر ہی آپ کو روک دیں گے، آپ کو وہ آگے بڑا گناہ کرنے کی طرف جانے دیتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو چھوٹی غلطی کے اوپر ہی روک دیتے ہیں۔ چھوٹا سا، اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی کوئی گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیتے ہیں، کوئی آپ کو بیماری میں ڈال دیں گے، یا آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کسی اور طرف، تاکہ آپ اس چیز گناہ کو کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، آپ کی اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ آپ کو جس بھی حال میں رکھے نا، آپ گریٹفل رہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لائف میں کوئی
اچھا کام کریں نا، جیسے کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلا کر رہا ہے، یا آپ کو بنا مانگے آپ کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، یا چلو آپ کے مانگنے کے بعد بھی کوئی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ اس انسان کے ہمیشہ احسان مند رہیں۔ یہ میرا ایک بہت بڑا رول ہے میری لائف کا، کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے نا تو آپ اس نیکی کو بھولیں مت، آپ ہمیشہ اس انسان کے احسان مند رہیں۔ کیونکہ جو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا احسان مانو۔ تو اگر یہ احسان ماننا کوئی بہت بری چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ میرا احسان مانو، تو اس کا مطلب ہے کہ احسان ماننا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ انسان نے کسی نے نیکی کی ہوئی ہے نا، تو آپ اگر اس کو اچھا نہیں کہتے تو ایک تو اس کو برا بھی مت کہیں، اور دوسرا اگر آپ اس کا احسان مانیں گے نا اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، تو وہ انسان بھی انکریج ہوئے گا کہ مجھے انسان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس انسان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، یا کچھ ان کے احسان نہیں مانیں گے، یا انگریٹفل ہو جائیں گے، یا آپ اس انسان کے ساتھ کچھ برائی کریں گے، تو پھر وہ اتنا ڈسکریج ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ نیکی کرنے سے یہ ملتا ہے، مطلب آپ اس انسان کو ڈسکریج کر دیں گے۔ تو ہمیشہ نا گریٹفل رہیں، ہر چیز کے لیے گریٹفل رہیں، اللہ کے گریٹفل رہیں، جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ان لوگوں کی گریٹفل رہیں، اور بس شکریہ ادا کرتے رہیں ہر وقت، اور اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ آپ کو جیسی بھی زندگی ملی ہوئی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے آپ کو وہ کم لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سامنے والے کے لیے وہ چیز جنت کی طرح ہوتی ہے، جنت کی کسی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، مطلب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ کئی ملکوں میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم انگریٹفل ہیں۔ تو گریٹفل رہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی کا دل دکھا دے، اس سے معافی مانگیں، سوری بولیں، کیونکہ جب تک لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میرا مزے کا ناشتہ، اللہ کرے آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہو یہ ناشتہ دیکھ کے، کیونکہ آئے گا نہیں تو آپ بنائیں گے نہیں۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔